السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا مرد اور عورت کی شکل میں، جو ہیں تو دونوں انسان، لیکن دونوں میں انسان ہونے کے باوجود بہت سے ڈفرینسز بھی ہیں، بایولوجیکل اور دیگر بھی. اس کے باوجود دونوں مل کر انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک خاندان کو جنم دیتے ہیں، اور اس طرح آدم اور حوا کے ملاپ سے نسل انسانی جو وجود میں آئی وہ دنیا میں پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص تناسب کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو پیدا کرتا چلا جا رہا. جن ملکوں میں جنگوں وغیرہ کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم بھی ہوئی، جیسے جرمنی ہے یا کچھ اور ممالک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کمی کو پورا کر دیا اور پھر وہ تناسب دوبارہ بحال ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث، محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، اور اس باہمی تعلق کے لیے نکاح کو بنیاد بنایا. یعنی مرد اور عورت دونوں جب نکاح کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یا جڑتے ہیں تو اس وقت یہ رشتہ ایک انتہائی خوبصورت رشتہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں ایک طرف محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، دوسری طرف اسے ایک قانونی حیثیت بھی دی تاکہ دونوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 میں اس تعلق کو اپنی ایک نشانی قرار دیتا ہے کہ انسان اس پر جتنا بھی غور کرے، حیرت انگیز طور پر دونوں کی الگ الگ خصوصیات سامنے آتی ہیں. پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت، اور پھر جو ہی زندگی آگے گزرتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے لیے کیئر اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی اسی طرح پیدا کر دیتا ہے جیسے درختوں پر پھل لگتے ہیں یا زمین سے کچھ سبزیاں اگتی ہیں، تو انسان بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیدا ہو ہی جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اس طرح کمپیٹیبل بنایا کہ ان دونوں کے ملاپ سے ہی انسانیت وجود میں آئی، اور یہی اس کی بہت بڑی نشانی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب نکاح کے رشتے میں شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا نباہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے، دونوں کے مزاج میں فرق ہے. تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے والے، اور اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ بہترین معاملہ کرے. عام طور پر انسان چونکہ خود غرض ہے، وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر فریق کی دوسرے سے توقعات بہت ہوتی، ایکسپیکٹیشنز ہوتی. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کا خیال زیادہ رکھے، دوسرے کو کیئر کرنی چاہیے، دوسرے کے اندر ہمدردی زیادہ ہونی چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب توقعات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو مشکلات بھی پیدا ہوتی، پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی، پھر ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ناراضگیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اپنی حد کے اندر رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بہترین تعلیمات دی ہیں
جن کو اگر ہم جانیں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو ہماری نہ صرف یہ کہ یہ زندگی خوشگوار ہوگی بلکہ دوسری زندگی بھی خوشگوار ہوگی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں مردوں پہ ڈالی ہیں اور کچھ عورتوں پر ڈالی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو ذمہ داری دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. یعنی چونکہ ایک خاندانی یونٹ میں، خاندانی نظام کے اندر مرد کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، وہ گھر کے امور کا قوام قرار پایا ہے، وہ مینیجر ہے، اس کو اس آرگنائزیشن کے اندر ہیڈ کی حیثیت حاصل ہے، لہذا اس کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلا سلوک کرے. عام طور پر جب کوئی اچھا ہوتا ہے اس وقت تو اچھا ہونا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جب دوسرے کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے کہ جو ناگوار ہو تو اس وقت انسان دل بڑا کر کے دوسرے کا دل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بھلا سلوک کرے تو اسی سے زندگی کی گاڑی ہموار ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کے بایولوجیکل ڈفرینسز دیکھیں تو مرد عام طور پر بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک کوئی بہت زیادہ فزیکل چینجز سے نہیں گزرتے. ٹھیک ہے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو فرق آتا ہے، لیکن عورت جسمانی طور پر بہت سی مشقتوں سے گزرتی. جب بلوغت پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت بھی، پھر اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد پھر ہر مہینے جو پیریڈز کی مشقت سے گزرتی جس کو خود قرآن نے اذا کہا ہے کہ ایک اذیت کی چیز ہے. پھر اس کے بعد جب بچوں کی پیدائش کے مرحلے آتے ہیں اس میں عورت ایک بہت بڑے ٹرامے سے گزرتی ہے. حمل کو وہن علی وہن کہا گیا، تکلیف پر تکلیف، اور پھر اس کے بعد بچے کی ولادت، پھر بچے کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا پوسنا بڑا کرنا، یہ تمام چیزیں عورت کے لیے ایک مشکل وقت ہوتی. پھر جب وہ سب چیزوں سے فارغ ہوتی تو مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی اپنی کچھ مشکلات ہوتی. تو اگر دیکھا جائے تو اوور آل جسمانی صحت کے اعتبار سے عورت مرد کے مقابلے میں بہت سی تکلیفوں سے گزرتی، جس کے نتیجے میں عورت کے اندر ایک چڑچڑا پن بھی آتا ہے، عورت کے موڈ اور مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے. تو اس لیے مردوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو. پھر ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تم ان کے عیب چھپاؤ گے، وہ تمہارے عیب چھپائیں گے. تم ان کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو، زینت کا باعث ہو، اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. لہذا ایک دوسرے کی غلطی کو کور کرو. اب دیکھیں کہ اچھی مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو بڑا اس کو کور کر جاتا ہے، اس کو اچھالتا نہیں ہے، اس کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے موڈ یا مزاج کے اندر ہوتی ہوئی تبدیلیاں اور اس کی طرف سے چڑچڑے پن کو برداشت کرتے ہوئے اس کی غلطیوں اور کمزوریوں کو معاف کرتا چلا جائے. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، اس کی غلطیوں اور عیبوں کو دوسروں کے سامنے نہ اچھالے. اس لیے آپ دیکھیں کہ خوشگوار زندگی اسی جوڑے کی ہوتی ہے کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو کور کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو ننگا کرنے کا اور ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کا تو پھر دونوں ہی کی عزت جاتی. مثلا لڑکی اگر اپنے میاں کی بہت سی شکایتیں ماں باپ کو لگاتی تو بعض اوقات ماں باپ کر کچھ نہیں سکتے سوائے دکھی ہونے کے، اور ان کے دل سے اپنے داماد کے لیے کوئی عزت نہیں رہتی. جس کے بعد لڑکی لاکھ کوشش کرے کہ ماں باپ اس کے شوہر کو بہت عزت دے، امپورٹنس دے، محبت دے، لیکن وہ اس سے وہ محبت لے ہی نہیں سکتے کیونکہ ماں باپ کو اپنی بچی سے بہت پیار ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتے. جب وہ دیکھتے کہ بچی خوش نہیں ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ کسی بھی تکلیف دینے والے کو معاف نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں، عام طور پر آپ دیکھیں کہ گھر ٹوٹتے ہیں، پھر ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بچی واپس آ جائے، ہم اس کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے. تو چھوٹی موٹی تکلیفیں، چھوٹی موٹی کمی بیشی وہ ہر جگہ ہوتی. اگر ہم دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان سارے مرحلوں سے گزر چکے ہیں، کیا ہماری شادی کے شروع میں اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں آپس میں اختلافات نہیں ہوئے؟
چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کیا پکانا ہے، ایک کا موڈ کچھ ہے دوسرے کا کچھ ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کھانا کھانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، آج جانا ہے کہیں یا کل جانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت سے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وقتی طور پر انبن ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں. لیکن اگر یہ چھوٹی موٹی انبن کی روز سٹوری ماں باپ تک جائے، لڑکا اور لڑکی دونوں یہی کام شروع کر دیں، کیونکہ بعض اوقات بعض لڑکے بھی بہت کچے کانوں کے ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹی موٹی باتیں ادھر ادھر سے سن کے پھر ان کو مزید اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور اس طرح بیوی کو ذلیل کرتے ہیں یا بے عزت کرتے ہیں. ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کبھی بھی خوشحال نہیں ہوتا، اور جب ہسبینڈ وائف میں تکلیف دہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو اس سے پوری پوری نسلیں اور خاندان متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور پھر اس رشتے کو محبت کا رشتہ قرار دیا گیا کہ یہ مودت اور رحمت کے لیے ہے. یعنی شادی کا مقصد کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں، اور اگر شادی کے بعد سکون جیسی دولت نہیں تو شادی کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. یعنی ان کی محبت کی بہترین سیٹسفیکشن نکاح کی صورت میں ہے. پھر یہ محبت کب پھلتی پھولتی ہے، کب اس سے ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے لیے جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے والے ہوں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسوہ حسنہ اور اپنا نمونہ بتاتے ہیں امت کو. آپ نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. یعنی مجھے دیکھو، میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں، میرا معاملہ سب سے اچھا ہے. تو مطلب کیا تھا کہ تمہارا معاملہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے درمیان کیا کیا کرتے تھے، یعنی گھر کی زندگی کیسی تھی، وہ گھر میں کیسے رہتے تھے. انہوں نے فرمایا، اپنے گھر کے کام کاج کرتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف یہ کہ تمام لوگوں کے بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب ہیں، کس طرح اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. عموماً آپ دیکھیے کہ مرد جب تھک کر گھر آتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے، اس کو سکون ملے. بیوی جو گھر میں تھکی ہوئی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا. تو اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے والے، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو، مرد کو بیوی کی تکلیف کا اور بیوی کو شوہر کی تکلیف کا احساس ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ صرف حال پوچھ لینے سے، کیئر کر لینے سے، تھوڑی سی امپورٹنس دے دینے سے بہت سی چیزیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں. شیطان جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانیاں ڈالتا ہے، وہ خود ہی ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ دونوں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون پہل کرے اور کون دوسرے کا خیال زیادہ رکھے. اور اگر انسان اپنی انا میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور دوسرے کو کچھ اہمیت نہیں دیتا، لڑکی کہتی ہے کہ میں بڑے گھر سے آئی ہوں، میری امپورٹنس زیادہ، لڑکا کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہوں، میں تم پر حاکم ہوں، اور اس طرح دونوں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر رہتے ہیں اور دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جائے، ان کو زیادہ عزت دی جائے. تو پھر کبھی بھی خوشحالی نہیں ہو سکتی. اس لیے دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے تو پھر کسی عام مرد کے لیے کوئی آر کی بات نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو اگر کوئی مرد چھوٹا موٹا بھی کام کر لے، پانی اٹھ کے خود پی لے، تو اس کو بھی بعض گھرانوں میں مائنڈ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ضم مرید ہے. اور اسی طرح اگر وہ بیوی کی کیئر کر لے، بیمار ہے، حال پوچھ لے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، تو اس میں بھی بعض گھروں میں مائنڈ کر لیا جاتا ہے. تو دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک لڑکی جس کو ماں باپ نے پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، اور بہت سی جو تکلیفیں اٹھائیں، اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے سسرال میں آئی اور ہر چیز اس کے لیے نئی ہے، تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے ٹائم چاہیے، اس کو نئے ماحول میں ڈلنے کے لیے، نئی فضا سے مانوس ہونے کے لیے ایک وقت چاہیے.
اور قبل از وقت اس سے بہت ساری توقعات رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بعضوں کے بچیوں کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو جاتی اور اس کے مقابلے میں ساس جو ہے وہ عمر گزار چکی ہوتی، اس کو ذمہ داریاں نبھانی آ چکی ہوتی، تو دونوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے اور بہت جلدی ہمت نہیں ہار جانی چاہیے کہ اس لڑکی کو تو کچھ نہیں آتا اور اس کو تو ہم نہیں رکھ سکتے، اس کو تو چائے بھی بنانی نہیں آتی یا چائے سرو کرنی نہیں آتی یا اس کو گھر ٹھیک سے رکھنا نہیں آتا. تو یہ ہے کہ ہر کوئی ایک وقت لیتا ہے. آپ دیکھیں آپ کسی جانور کو بھی گھر لاتے ہیں تو اس کو ٹیم کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح ایک لڑکی جب آتی ہے تو اس کو بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، وہ وقت اس کو دینا چاہیے. اور اگر سسرال والے اس کو محبت دیں گے تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ پھر جواباً وہ بھی ان کو اپنے گھر والوں سے زیادہ چاہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس میں لڑکیاں اپنے والدین سے اور اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے سسرال کو اہمیت دیتی، کیونکہ ان کو وہاں وہ ملا جو ماں باپ کے گھر بھی نہیں ملا. اور یہ تو حقیقت ہے کہ ہر لڑکی کو سسرال میں وہ ملتا ہے جو ماں باپ کے گھر نہیں ملتا. ظاہر ہے اس کو شوہر ہے، اس کی ساری ضروریات کا انتظام ہے، محبت ہے، کیئر ہے، پھر اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے تو وہ گھر کی مالکہ بن جاتی. یہ سب کچھ اگر وہ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی تو یہ سب تو نہیں مل سکتا تھا. اس لیے اس پر جتنا بھی انسان شکر گزار ہو وہ کم ہے. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بتاتی ہیں کہ میں پانی پیتی پھر وہ برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، یعنی پہلے خود پیتی پھر ان کو دیتی. آپ اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھ کے پیا ہوتا، یہ صرف محبت کے اظہار کے طور پر. اور آپ پانی پیتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی، پیریڈز کی حالت میں ہوتی، اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی سے گوشت الگ کرتی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی. آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان کتنی محبت تھی اور کتنا بہترین بے تکلفی کا رشتہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے لوٹے تو میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، تو آپ نے فرمایا بلکہ اے عائشہ ہائے میرا سر. یعنی دکھ سکھ میں ساتھ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والے. پھر انہوں نے فرمایا تمہارا کیا نقصان، اگر تم اس کی وجہ سے مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں خود تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، تمہیں دفن کروں گا. تو تم مت فکر کرو کہ تمہارے سر میں درد ہوگی اور تم مری جاؤ گی، مر بھی گئی تو کچھ نہیں ہوتا. یعنی ایک طرح سے تسلی دی اور ایک محبت کا اظہار کیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنے سارے کام ہیں جو آپ نے فرمایا میں خود کروں گا تمہارے. وہ تو الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے چلے گئے، لیکن بیوی کے ساتھ اس طرح کی چند باتیں کرنا ہی اس کا دل جیت لیتا ہے کہ اتنا کیئرنگ ہے میرا شوہر. چند الفاظ ہی ہیں نا پیار کے اور محبت کے اور کنسرن کے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا ہار بیدا کے مقام پر گر گیا اور ہم اس وقت مدینہ واپس آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھونڈنے کے لیے اونٹ بٹھایا، نیچے اترے اور سر میری گود میں رکھ کے سو گئے. اتنے میں ابو بکر آئے، انہوں نے مجھے زور سے کچوکا لگایا اور کہنے لگے ایک ہار کے لیے تو نے سارے لوگوں کو روک دیا. ہر چند کے درد ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں مردے کی طرح ساکت رہی. اب آپ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. حالانکہ ایک مہم تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے ہار پہنا ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا کس طرح اہتمام کرتی تھی. اب وہ یہ ہوا کہ راستے میں ہار گم گیا. اب ہار ڈھونڈنے کے لیے آپ نے اونٹ کو بٹھا دیا اور سارا لشکر روک دیا. اب ہار ڈھونڈ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے اور ہر طرف ایک پریشانی ہے. اتنے میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آیات تیمم کی اتار دی اور سب مسلمان خوش ہو گئے کہ ایک طرف ہار گم ہوا لیکن دوسری طرف اس سے کتنی سہولت بھی ہمارے لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کر دی. بہرحال حضرت ابو بکر کو جب پتا چلا کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو انہوں نے ان کے یہاں پر زور سے کچوکا مارا کہ تمہاری وجہ سے بیٹی کو ڈانٹ کے اور ایک تھوڑا سا لگا کے کہ تم نے یہ کیا کیا، ہار گما کے سب کو مشکل میں ڈال دیا. اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ وہ وہاں ساکت بیٹھی رہتی ہے، کہتی ہے میں مردے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، ہلی نہیں کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے. تو یہ محبت اور کیئر یہ دو طرفہ ہوتی ہے.
صرف ایک طرف انتظار میں بیٹھ رہنا کہ دوسرا ہی سب کچھ میرے ساتھ کرے تو یہ ممکن نہیں ہوتا. کبھی ایک کرتا کبھی دوسرا کرتا. کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا, دونوں کو ایک دوسرے کی کیئر کرنی پڑتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں, وہ دوسرے کی زیادہ کیئر کرتے ہیں, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو اس لیے دوسرے کا اگر مزاج سمجھ آ جائے, اگر پتہ چل جائے کہ دوسرا کیسا ہے, تو پھر معاملہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی. پھر ہوا کیا کہ جب نہیں ہار ملا, سب کچھ ڈھونڈ لیا, جب اٹھے تو ہار ان کے نیچے تھا. ہار بھی مل گیا اور بہت سے اور مسئلے بھی ہمیں سمجھ آ گئے.